السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شب برات میں کس کے نام سے فاتحہ دلائی جاتی ہے؟ شب برات کو آخر کسی ایک کے نام سے منسوب کرنا یا اسی کے نام سے فاتحہ دلانا، اور ہمارے گھروں میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اکثر فاتحہ ہوا کرتی ہیں، تو اس میں کئی سارے سوال لوگوں کے ذہن میں گردش کرتے ہیں کہ کیا اس شب برات میں حضرت اویس کرنی ہی کے نام سے فاتحہ ہونی چاہیے، یا پھر فاتحہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ یہ 2-3 منٹ کی ویڈیو ہماری دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی، اس میں ہم آپ کو پورا جواب دے دیں گے اور آپ بآسانی اپنے مکان پر شب برات کی فاتحہ خود ہی پڑھ لیں گے، اور کس کی پڑھنا ہے آپ کو یہ بھی بآسانی پتہ چل جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے شب برات ہے آزادی والی رات، جہنم سے آزادی والی، توبہ کر لیں گناہوں سے آزادی والی شب برات ہے۔ اب شب برات میں فاتحہ کس کے نام کی پڑھنی ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے فاتحہ پڑھی جائیں گی، لیکن یہ بات آپ سمجھیں کہ آپ حضرت اویس کرنی کے نام سے بھی فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اور خاص کر اپنے آقا کی بارگاہ میں آپ اہل بیت اور تمام کے تمام صحابہ اکرام سب کے نام سے فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے۔ کوئی خالص حضرت اویس کرنی ہی کے نام سے یہ شب برات منسوب نہیں ہے۔ جیسے آپ حضرت اویس کرنی کا نام لے رہے ہیں، ویسے ہی آپ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ اپنے آقا کی امت میں بے شمار ولی ہیں، ان سب کی بارگاہ تک اس کا ثواب پہنچانا ہے، اور پھر کسی ایک کے نام سے اس کو منسوب نہیں کرنا ہے۔ اور اس میں خاص کر جو فاتحہ پڑھنا ہے وہ آپ نے اپنے مرحومین کے لیے پڑھنا ہے۔ ہمارے گھر سے، ہمارے والدین میں سے، بھائی بہنوں میں سے، دادی دادا میں سے جو بھی ہمارے عزیز و اقارب میں سے گزر چکے ہیں، سب سے پہلے خاص کر آپ ان کے نام سے فاتحہ پڑھیں۔ اب فاتحہ پڑھنا کیسے ہے کہ فاتحہ کے لیے حلوے کا ہی ہونا ضروری ہے؟ تو یہ بھی نہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ کے پاس جو چیز میسر ہو آپ اس پر فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب بات آتی ہے اگر آپ حلوہ ہی بنا سکتے ہیں تو آپ حلوے پر بھی پڑھ لیں، اس پر بھی کوئی قید نہیں ہے، لیکن ہر ایک چیز کو چھوڑ کر کسی بھی پریشانی کا سامنا کر کے حلوہ بنانا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اب آپ پڑھیں گے کیسے فاتحہ؟ فاتحہ پڑھنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے، سب سے اول میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد میں خالص سورہ اخلاص یاد ہے تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ ایصال ثواب کر دیں۔ یا کہ پھر آپ نے کل بھی یاد ہے، یعنی سورہ اخلاص بھی یاد ہے، چاروں کل یاد ہیں، تو پھر آپ چاروں کلوں کو پڑھ لیجئے گا باری باری، قل یا الکافرون کو 1 مرتبہ، قل هو اللہ احد کو 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ، اور پھر قل اعوذ فلق کو، پھر قل اعوذ برب الناس کو، اس طریقے سے چاروں کو پڑھ کر اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ ایصال ثواب کر دیں۔ سب سے آسان اور سب سے پیارا طریقہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ خدا حافظ۔